الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے۔ آج کی آیات جو ہیں یہ دو انداز سے خاص اہمیت کی حامل ہیں، خاص طور پہ یہ آیت نمبر 11 اور 12 جو ہے۔ ایک تو ان آیات کے اندر وراثت کے قوانین نازل ہوئے ہیں، ایک تو یہ اس کی ایک اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حصے مقرر کیے ہیں ورثاء کے، جو مال چھوڑ جاتے ہیں لوگ فوت ہو جانے کے بعد ان کی کیسے تقسیم کی جائے گی، اس کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ دوسرا، ان آیات کو ناسخ آیات بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے جو پیچھے ہم سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 180 ہم پڑھ کے آئے ہیں، جس میں اس قسم کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تم پر کہ جب تم پر کسی کا موت کا وقت آئے تو ایک وصیت کرے، ایک بہترین وصیت ہو جو والدین اور اقربین کے لیے، اس کو وصیت کی آیت کہا جاتا ہے۔ وہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 180 ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت کو اس آیت کی وجہ سے منسوخ شمار کیا جاتا ہے کہ وہ ایک وصیت کا اس کے اندر تذکرہ تھا کہ تم پر وصیت کرنا فرض ہے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اس آیت کے پہلے کی وہ آیت تھی کہ جب یہ وراثت کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے وصیت کرنا جو تھا وہ فرض تھا، تو جب یہ وراثت کی آیات نازل ہو گئی تو پھر اس سے وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس آیت کو جو ہے منسوخ کہا جاتا ہے اس آیت کی وجہ سے۔ تو جب کہ اس آیت کے بارے میں شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں گا کہ اس آیت کے اندر تھوڑا سا ہمارے سمجھنے میں فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس میں بات یہ کہی گئی تھی جو پچھلی آیت تھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180، اس میں اس طرح کی بات آئی تھی کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ کتبات سے مراد اصل میں وہاں پہ لی جاتی ہے کہ فرض کر دیا تم پر ایک وصیت، وہاں سے مراد لی جاتی ہے کہ وصیت کرنا تم پر فرض کر دی گئی ہے والدین و اقربین کے لیے جب موت کا وقت آئے۔ تو کہ وہاں ایسی بات نہیں ہے، کتبہ کا مطلب ہے کہ کتبہ ہے کہ لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، اس کا مسئلہ ترجمہ میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ کتبہ علیکم تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے ایک بہترین وصیت موت کے وقت کی جب تو تمہارے والدین و اقربین کے لیے۔ اور وہ وصیت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ یہاں اصل میں اس آیت کے اندر لکھی ہے، وہاں پہ صرف ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر پاس ایک بہترین وصیت اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے جو کہ والدین و اقربین کے لیے ہے جب کہ تمہارا کسی کا موت کا وقت آئے۔ تو وہ اصل میں اس چیز کا تذکرہ وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک بہترین وصیت لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ یہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11 12 جو ہم پڑھیں گے، یہ اصل میں وہ وصیت جس کا تذکرہ وہاں پہ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس سے آیت منسوخ کا کوئی تعلق اس کے اندر نہیں بنتا، وہ صرف ایک اطلاع ہے، تمہارے پاس ایک چیز لکھی ہوئی موجود ہے، تم اس کے مطابق اپنی تقسیم کرو۔ وہ صرف اس چیز کی اطلاع تھی، وہاں کوئی فرضیت نہیں کہ تم پر وصیت کرنا فرض ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں سے یہ بتایا گیا کہ وصیت تمہارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کی طرف سے ریٹن شک فارم میں تمہاری وصیت موجود ہے، اور وہ یہ ہے جو ہم اب پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے بارے میں۔ شروع ہی یعنی کہ وصیت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ وصیت کی تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم خیر وصیہ، لکھی ہوئی تمہارے پاس وصیت، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں وصیت فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرما رہا ہے، تمہیں ارشاد فرما رہا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں کہ تم نے مال کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا جو ہے مال میں حصہ وہ مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے، دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی کہ جتنا حصہ دو لڑکیوں کو ملے گا وہ برابر ملا کے ایک لڑکے کو ملے گا، گویا کہ لڑکے کا ڈبل ہو گیا، لڑکی کا آدھا ہو گیا۔ اب بعض لوگوں کو اسے خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہ تو ناانصافی والی بات ہوگی کہ لڑکیوں کو آدھا دے رہے ہیں لڑکوں کو ڈبل دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہرگز نافرمانی وہ ناانصافی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ نان نفقے کی وہ مرد پر ڈالی گئی ہے، مرد کو قوام کہا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس طرح تھا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے عورتوں کے اوپر، تو نان نفقے کی ساری ذمہ داری ہی مرد کے اوپر ہے، تو اس لیے اس کو اختیارات بھی اس حساب سے زیادہ دیے جائیں گے، کیونکہ عورت کو جو آدھا بھی دیا جا رہا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس کو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، بہن نے بھائیوں کو نہیں پالنا، بھائیوں نے جو ہے وہ بہنوں کو پالنا ہے، تو ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے، اس لیے اس کا حصہ بھی ڈبل رکھا گیا اور بہن کا حصہ اس سے آدھا رکھا گیا، تو دو لڑکیوں کے برابر لڑکے کا حصہ یہاں اللہ نے بتا دیا۔ پھر میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتین، تو پھر عورتیں اگر دو یا اس سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو وہ جتنا بھی ترکہ ہوگا جو ہوگا اس کے تہائی میں اس کے دو سے زیادہ ہوتا ہے کل کا دو تہائی میں وہ تقسیم ہو جائے گا، ان کے جتنے مال کا دو تہائی حصہ ہوگا وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کے درمیان سارے کا سارا وہ اس طریقے سے ڈیوائڈ ہو جائے گا، دو تہائی۔ وہ انکانت واحدۃ، اور ایک ہی اگر بہن ہی صرف کوئی بھائی اور کوئی نہ ہو، فلاح نصف، تو وہ آدھا ہوگا اس کا، یعنی جتنا مال اگر ایک ہی صرف بیٹی ہے اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے تو آدھا اس کا ہوگا، آدھا جو ہے پھر وہ باقی دوسروں میں تقسیم ہوگا جو کہ غیر وارث جو دوسرے قریب ہوں گے ان میں جائے گا۔
اور اس میں یعنی کہ آٹومیٹک یہ ہوگا جب لڑکی کا آدھا ہے تو لڑکی نہیں ہے، اس کی جگہ لڑکا اگر ہوگا تو وہ پورے کا پورا پھر ظاہر ہے کہ اسی کا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ ولی اب وہی ہے ان کے والدین کے لیے لکل واحد منہم السدس، ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، مما ترکا ان کانا لہو ولد، جو بھی ترکہ بچے گا اگر اس کے اولاد ہے، یعنی کہ جو مرنے والا ہے اس کی اولاد ہے تو اس میں سے جو ترکہ ہے اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ملے گا ان کو چھٹا حصہ۔ فإن لم يكن له ولد، اور اگر اولاد نہیں ہے، وورثه ابواہ، اور اس کے والدین ہی کے سارے وارث ہوں، فلأمہ الثلث، تو پھر ماں کا ہوگا تیسرا حصہ، ایک تہائی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اس کے بھائی بھی ہیں، اگر میت کے جو ہے فوت ہوئے اس کے بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا ہو جائے گا چھٹا حصہ۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد اگر کوئی وصیت ہے، کسی کا دین پہلے کرنا ہے یا کسی کا ادھار ہے، وہ پہلے اتارا جائے گا، اس کے بعد یہ وصیت تقسیم ہوگی۔ یہ یعنی کہ ایک یاد رکھنے کی بات ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ ادھار وغیرہ یا کسی کی وصیت کی ہوئی ہے، کسی کو کوئی دینا لینا تھا، کسی کا کوئی حصہ دینا باقی تھا، کوئی اس نے خود کی ہے میت نے، وہ پہلے نکالا جائے گا، اور اس کے بعد جو بچا ہوگا اس کی تقسیم ہوگی ساری۔ اور پھر میں کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا یا تمہارے بیٹے پوتے آگے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تمہارے لیے نفع میں کون بہتر ہے، کیا زیادہ قریب تر ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فریضہ مقرر کر دیے ہیں۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو اللہ نے یہ جو ڈیوائڈ کی ہے، جو بھی یہ اللہ نے اپنے علم اور حکمت سے کیے ہیں، کہ تمہارا اس کے اندر نہیں کوئی بھی اندازہ کہ تم سمجھتے کہ شاید یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو اس کے لیے زیادہ رکھ دیں، یہ کم فائدہ مند ہے اس کے لیے کم کر دیں، تمہیں نہیں پتہ۔ تم اپنے ظاہری اسباب دیکھو گے، تمہیں ظاہری میں کوئی زیادہ فائدہ مند نظر آئے گا، کم فائدہ مند نظر آئے گا، تم اس میں کمی بیشی کر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کون کس کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت سے یہ فریضہ جو مقرر کر دیا، یہ حصے مقرر کر دیے ہیں، اب جو تقسیم ہوگی وہ اسی تناسب سے ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے جوڑے جو تمہارے بیویاں اگر تمہارے چھوڑ جائیں تو تمہارے لیے اس میں سے آدھا ہے اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر وہ اولاد بھی رکھتی ہوں بیویاں تمہاری جو کہ چلی گئیں، ان کے اگر اولاد ولد فلکم الربع مما ترکنا، پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ وصیت یا جو ادھار ہے اس کو اتارنے کے بعد پھر میں کہ ولہن الربع مما ترکتم، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہوگا جو تم چھوڑو گے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے اولاد نہ ہو، وان کان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد بھی ہو، فلہن الثمن، تو پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا مما ترکتم، جو بھی تم چھوڑو گے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، وہی وصیت اور جو ادھار ہے وہ اتارنے کے بعد۔ اور پھر کہا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسا مرد ہے، اب امراتن یا عورت ہے جو کہ کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، دونوں طرف سے وہ خالی ہے، پھر کیا ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، پھر اس کے لیے بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، پھر ان ہر ایک کا ان میں سے بھی چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ زیادہ ہیں، تعداد میں ان کے زیادہ ہے، ایک ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں، بلکہ فہم شرکاء فی الثلث، پھر وہ تیسرے حصے میں سارے کے سارے شریک ہوں گے، تیسرا حصہ کر کے ان سب میں برابر برابر بانٹ دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہاں بھی وہی بات آ گئی، وصیت یا ادھار ہے جو وہ پہلے اتارا جائے گا، غیر مضارین، اس میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہوگا، کہ اس میں کسی کا کوئی حق مارنا مقصود نہیں ہے، کسی کو کمی زیادہ بیشی کرنا مقصود نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اس میں کسی کی تکلیف جو ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا کہ وہی آ گئے تھے نا کتب علیکم خیر الوصیہ، وہ یہاں پہ پھر وصیت اللہ نے بتا دی کہ یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر الوصیت کہا تھا، سب سے بہترین وصیت جو تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا کہ یہ وصیت اللہ کی طرف سے، جس کا وہاں تذکرہ ہوا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں۔ اور فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی، اللہ تعالیٰ علم بھی کامل ہے اور وہ بہت بردبار ہے، یہ حلم سے مطلب ذہین بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ دانا ہے، اس نے اپنے علم سے سارا کچھ ہی کیا ہے۔ تو یہ ایک وراثت کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ تفسیر بتا دی۔ بہرحال اس کے تفسیریں بہت کمپلیکس بھی ہے، اس کے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک بہت ایک باریک پیچیدہ ایک معاملہ ہے، یہ اتنی آسانی سے یعنی کہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا، جب وہ تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بہت باریکیاں بھی آتی ہیں، اس کی باریکیاں آگے پھر حدیث کے اندر بھی آئی ہیں، پھر علماء نے بھی بہت زیادہ ان کے اوپر ریسرچ کی ہیں، تو جس کو اس میں زیادہ ریسرچ کا شوق ہے وہ مزید علماء کی اس میں تفاسیر سنیں تو اس میں بہت کچھ آگے دیکھنے کو ملے گا۔ تو فی الحال اجمالاً میں نے تھوڑا تھوڑا یہاں پہ تذکرہ کر دیا ہے۔ تو خاص طور پہ یہاں پہ ایک جو یاد رکھنے والی بات اہم وہ یہ
یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں تقسیم ڈویژن کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نہ بتاتا تو بالکل کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس کو کیا ملنا کیا نہیں. ہر بندہ جو ہے لینے کو بھاگنے کو دوڑتا ہے اتنا مجھے مل جائے اتنا مجھے مل جائے. یہ اس صورت میں ہے کہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موٹے موٹے تقسیم بتا دی کہ اس طرح ان کو دو. اس میں یہ نہ ہم اس کا خیال کیا کریں کہ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم بس اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں کہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بس والدین مریں گے اور یہ چیزیں ہمیں ملیں گی. یہ اولاد کی غلط تربیت کا ایک قسم یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط تربیت کی وجہ ہے یا ہمارے غلط کنسیپٹ جو ہمارے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو بس اپنا حق سمجھ لیا اور اپنا ایک نظریں جما لی کہ بس والدین مریں گے سارا کچھ میں نے ہتھیار لینا ہے. اولاد کی تربیت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں. یہ چیز کا دھیان نہ کرے کہ بس یہ والدین کے مرنے کے بعد یہ بھی میرا ہوگا یہ بھی میرا ہوگا, اس کے اوپر ایک اپنا بھروسہ کر کے بس آئندہ زندگی گزارنے کے بس یہ مجھے ملے گا تو اس کے بعد میں یہ کروں گا اس کے بعد یہ کروں گا. یہ چیز ہم پہلے سے اپنے جو ہے آنے والے نسل اس کی تربیت ہی ہم اس انداز سے کریں کہ وہ اس طرف توجہ نہ رکھے کہ سارا کچھ بس مجھے ملے گا تو اس کے بعد میں نے پھر یہ پلاننگ کرنی ہے, بلکہ ان کو ہم اپنے پاؤں پر کھڑا رکھیں. یہ اس مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے اصل میں حل بتایا کہ اگر یہ حل نہ بتایا تو ہم سوچیں تھوڑی دیر امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تقسیم اگر میں نہ بتاتا تو کس قدر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس کتنے کتنے مال ہوتے ہیں تو پھر کیسے وہ سارے جھپٹنے کے لیے آگے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر کسی کو پتہ ہی نہ لگا میرا حصہ کتنا ہے میرا حصہ کتنا ہے, یعنی تقسیم کرنے والوں کو بتایا نہ جاتا کہ تم نے اس تناسب سے تقسیم کرنا ہے, تو وہ تقسیم کرنا ایک بہت بڑا ایک عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. لیکن تو ہم یہ تصور کریں گے اگر یہ اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا تو یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ بنیادی قوانین اللہ نے بتا دی کہ جو تمہارے پاس مال ہوگا تم نے اس تناسب سے لوگوں کو تقسیم کر دینا تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو. یہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس لینے والے پہلے سے اپنا ایک حق سمجھ کے اس کو بیٹھ جائیں اور بس تاغ لگا کے بیٹھے رہیں. اس چیز کی تربیت ہمارے لیے جو ہے وہ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ مسئلے مسائل دنیائی معاملات کے یہاں نہ پیدا ہوں. ہمارے اندر بلکہ اساس اس چیز کا زندہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا مال جو ہے یہ ہم نے عارضی طور چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم دنیا کے مال کے لیے بس ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بس سارا کچھ مجھے مل جائے, حالانکہ ایک دن سے دوسرے زندگی کا انسان کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے دن اس نے زندہ رہنا ہے. جتنے بھی مل جائے آخر اس نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہ احساس اگر زندہ رہے انسان کے اندر تو انسان کبھی مال کی اس طرح سے طلب نہ کرے جس طرح کہ آج ہمیں نظر آتی ہے. آگے اللہ فرمائے کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری لائن لگا دی ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, جب اللہ اور کے رسول کے اطاعت کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ کو جنتوں میں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد فرمائے گا ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو پھر نافرمانی کرے گا اللہ اور کے رسول کی, یعنی کہ اس انداز پھر وہ تقسیم نہیں کرے گا, یہ انصاف کا تقاضا قائم نہیں کرے گا, نافرمانی کرے گا. وہ یتعدی حدود, اس کی حدود شکنی کر دے گا, حدودوں کو پامال کر دے گا, حدود سے تجاوز کر جائے گا. یدخلہ نارا خالدا فیہا, وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا, اس میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ, اور انتہائی رسوا کن اس کو پھر عذاب دیا جائے گا. یعنی کہ اس کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ ان قوانین کی پابندی صحیح معنوں میں نہیں کی جاتی. خاص طور پہ جو زیادتی ہو جاتی ہے عام طور پہ لڑکیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ عام طور پہ زیادتی کر دی جاتی ہے کہ وہ بیچاری کچھ بولتی نہیں ہیں, خود ہی اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں, اور دوسرے جو مرد حضرات بھائی وغیرہ وہ سارا اپنا حق سمجھ کے اس کو وصول کر کے کھا پی کے برابر کر جاتے ہیں. حالانکہ لینے والوں کو خاص طور پہ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حصہ جو رکھا ہے وہ بیسیکلی لڑکیوں کے اس کے اوپر رکھا ہے کہ لڑکیوں کو جتنا ملے گا اس سے ڈبل ہمیں ملے گا. بنیاد لڑکیوں کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ لڑکیوں کو جتنا ملے گا دو کو اس کے برابر ایک کو ملے گا, اور لڑکی کو دیا ہی کچھ نہیں تو لڑکا کس حساب سے لے رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کس طرح بنایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین, کہا کہ لڑکے کا اصل میں کچھ نہیں نام لیا, مثل حظ الانثیین کہا کہ دو لڑکیوں کے برابر اس کو ملنا چاہیے. تو بنیاد لڑکیوں کی طرف سے ڈلی, اتنا لڑکیوں کو ملے گا, دو لڑکیوں کو جتنا ملے گا اس کے برابر لڑکے کو ملے گا. لڑکی کو ملا ہی کچھ نہیں تو لڑکے کو کس قانون کے تحت مل رہا ہے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے, اس پہ میں غور کرنا چاہیے. اور لوگ بڑے آرام سے کھا پی کے برابر کر جاتے ہیں. تو لڑکیوں کا حصہ لازمی رکھنا چاہیے, لڑکیوں کا حصہ پہلے نکالا جائے پھر دو لڑکیوں کے برابر کر کے لڑکے کو دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.